اردو چھٹی سبق نمبر 14 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: تہوار، خاص دن، بالائے طاق، ایک طرف، سامان حرب، جنگ کا سامان، غرور، تکبر، دریغ، انکار، دفاع، حفاظت، بچاؤ، ذکر، شکست، ذلت، سیسہ پلائی، نہایت مضبوط، محاذ، لڑائی، جھڑپ، حملہ، غیور، خوددار، غیرت مند، عہد، وعدہ۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ یوم دفاع کہلاتا ہے 6 ستمبر۔ بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کیا 6 ستمبر 1965 کی رات۔ 1965 کی جنگ جاری رہی 17 روز۔ جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی دوسری بڑی جنگ ہوئی چوئنڈا کے مقام پر۔ ایم عالم نے دشمن کے ہنٹر طیارے گرائے 5۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف 6 ستمبر، یوم دفاع، واگا، لاہور، چوئنڈا، سیالکوٹ، ایم عالم، عالمی ریکارڈ، دوارکا، بھارتی بحری اڈہ۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ دن 1965 کی جنگ میں پاکستان فوج اور عوام کی بہادری، قربانی اور دفاع وطن کے لیے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک کو بچایا۔ ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں کون سا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا؟ ایم عالم نے ایک جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے مار گرائے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا جسے آج تک کوئی ہواباز توڑ نہیں سکا۔ واگا کے محاذ پر بھارتی فوج کو کس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا؟ اس موقع پر واگا بارڈر کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی شہید اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری کی رازوال داستان رقم کی۔ میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو 5 دن تک BRB نہر کے پار روکا رکھا۔ 10 ستمبر تک دشمن اسی محاذ پر 6 حملے کر چکے تھے لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی۔ یوم دفاع کو تجدید عہد کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم دفاع کو تجدید عہد کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم وطن کی دفاع کے خاطر اپنی جان کو قربان دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ چوئنڈا کے مقام پر بھارتی ٹینکوں کا کیا حال تھا؟ 1965 کی جنگ کا دوسرا اہم ترین محاذ سیالکوٹ سیکٹر پر چوئنڈا کا مقام تھا۔ اس مقام پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ لاہور پر حملے کے 24 گھنٹے بعد دشمن نے 500 ٹینک اور 50,000 سے زائد فوج کے ساتھ یہاں حملہ کیا۔ اسے اپنی فتح کا یقین تھا لیکن ہمارے نوجوانوں نے چوئنڈا کے مقام پر جو تاریخ رقم کی، دنیا بھر کے فوجی مبصر آج بھی اس پر حیران ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں نے دشمن کی عددی قوت اور ٹینکوں کی بھرپور بھرمار کو دیکھتے ہوئے مادر وطن کے لیے اپنے سینے پیش کر دیے۔ ہمارے جان باز اپنے سینے پر بم باندھتے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دشمن کے ٹینکوں کے ساتھ اس طرح ٹکراتے کہ ٹینکوں کے پرخچے اٹھ جاتے۔ انہوں نے چوئنڈا کے مقام پر بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5، سبق غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات بتائیں۔ سوال نمبر 6، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کیوں ضروری ہے۔ قواعد سیکھیں۔ روداد نویسی: کسی واقعہ یا منظر کا آنکھوں دیکھا حال، اس کی تمام جزیات کے ساتھ تحریر کرنا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ روداد نویسی کے اصول۔ روداد نویسی کے درجہ ذیل اصول ہیں۔ روداد لکھنے والے کا مشاہدہ گہرا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بات لکھنے سے رہ نہ جائے۔ تقریب، جلسے کی نوعیت، تاریخ، مقام اور حاضرین کی تعداد لکھیں۔ شرکاء کے خیالات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حاضرین کے رد عمل کا بھی ذکر کریں۔ اپنی رائے دینے سے گریز کریں۔
تقریب یا واقعہ کا ہر پہلو اور سرگرمی کا ذکر کریں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے اشارات کی مدد سے اپنے اسکول میں منعقد ہونے والے کسی قومی تہوار کی تقریب کی روداد 150 الفاظ پر لکھیں۔ موقع، تاریخ، پروگرام کی ترتیب، کہاں ہوا، کون کون شامل تھا، اہم باتیں۔ اور لکھیں۔ سوال نمبر 8، سبق کا دوسرا اقتباس درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 9، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 10، دیے گئے الفاظ، محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ قبضہ، اس زمین پر غیر قانونی قبضہ کر لیا گیا۔ غیور، ہمیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے غیور نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، دشمن کے خلاف پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ نیست و نابود، زلزلے نے پورے گاؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ مزاحمت، آزادی کی تحریک میں لوگوں کے لیے سخت مزاحمت دکھائی گئی۔ سرگرمیاں، سوال نمبر 11، یوم دفاع کے موقع پر ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے پروگرام غور سے دیکھیں اور اپنے پسند کے پروگرام کی اہم باتیں جماعت کے کمرے کے ساتھیوں کو بتائیں۔ سوال نمبر 12، جماعت کے کمرے میں ملی نغمے پڑھنے کا مقابلہ کروائیں۔ سوال نمبر 13، یوم دفاع کے حوالے سے اسکول کی اسمبلی میں ٹیبلو پیش کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئی معلومات بھی طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوال سبق پڑھانے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کی مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔